کالرز اور جڑے ہیں مختلف ریاستوں سے، مختلف شہروں سے. آئیے پہلے ان کے سوالات کے جواب لے لیتے ہیں محترم انیس صاحب سے، اور پھر جس وقت ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جائیں گے اس وقت محترم قاری عبدالرحمن صاحب سے درخواست بھی کر لیں گے کہ وہ ایک نعت مقدس پیش کر دیں ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے جو بہت مشتاق ہیں نعت مبارک پاک کے. تو محترم انیس صاحب، کچھ سوالات اور ہیں. محمد اسلم صاحب ہیں حیدرآباد سے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ فدیہ کس کو دیا جائے، فدیہ دینے کے لیے کیا شریعت کے احکامات ہیں، کس شکل میں دیا جائے، اور کون سا طریقہ کار ایسا ہے جسے طریقہ حسنہ کہا جا سکتا ہے فدیہ کے تعلق سے. محمد اسلم صاحب ہیں حیدرآباد سے. جی، رمضان میں جو فدیہ نکالا جاتا ہے، یعنی ایسے بیمار جو اب دوبارہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ان کے مرض نے ان کو بالکل ایسی سطح پر اور شکل پر پہنچا دیا ہے، تو اب ان کو روزہ نہ رکھنا ہے بلکہ روزے کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا ہے. تو یہ فدیہ غریب کو، محتاج کو، مسکین کو، بیوہ کو، یتیم کو، وہ خواہ آپ کے خاندان کے ہوں یا معاشرے اور پڑوس کے ہوں، ان کو دینا چاہیے. اب یہ رقم زیادہ ہے، یعنی 30 دن کی ہے تو وہ ایک کو بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ 4 کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس دینے میں جو بات اچھی سمجھی گئی ہے وہ یہ کہ جس کو بھی دیا جائے یہ فدیہ کی رقم، جس کو بھی دی جائے اس کو اتنے رقم دی جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. عام طور پہ ہمارا یہ ذہن ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے ہیں بلکہ کچھ حصہ دیتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل سے موافقت نہیں کھاتا. تو ان کے یہاں جو معمول تھا وہ یہ کہ وہ اہل حاجت کی حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے، اسی لیے وہ آدمی دوبارہ کسی اور سے مانگنے نہیں جاتا تھا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے 500 روپے کی، تو آپ نے ہمیں 5 روپے دیے، تو اب ظاہر ہے کہ 495 روپے کی ضرورت تو باقی رہی، میں کہیں اور تو جاؤں گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فقیر بہت ہوتے ہیں. فقیر تو آپ نے بنایا ہے ایک بات، اس لیے یہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کو دے دینا چاہیے. آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے محترم اسلم صاحب. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کشمیر سے ایک اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں کالر. کچھ لوگ تو نعت کی فرمائش کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلے سوالات کا جواب آپ تک پہنچا دیں. کشمیر سے عبدالرشید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ تراویح میں وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بجماعت ہے، تو شریعت کے احکامات وطر کے سلسلے میں کیا ہیں، کس وقت پڑھے جائیں، کتنی رکعت کے بعد پڑھے جائیں، اور کیا کچھ شریعت کہتی ہے نماز وطر کے بارے میں، کیا فرمائیں گے محترم انیس صاحب شریعت کی روشنی میں؟ جی، احادیث کے مطالعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو رات کی نماز ہے اس میں تہجد بھی شامل ہے، وطر بھی شامل ہے، اور جب مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں تراویح بھی شامل ہے. کیا بات ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وطر ہمارے یہاں وہ نماز کا جو اختتام ہے، رات کی نماز کا جو ختم ہے اس پر پڑھی جاتی ہے. یہ پوری نماز جو تراویح کی کہلاتی ہے یہ تمام صحابہ کی آراء اور تمام صحابہ کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کو سامنے رکھ کر صحابہ کے اتفاق کے بعد یہ عمل شروع ہوا. اور یہ جو ہم عشاء پڑھتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وطر پڑھتے ہیں، تو رمضان میں یہ وطر جماعت سے ہیں. باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سامنے رکھ کر جو ان کے گھر سے ہمیں ملتا ہے کہ بعض روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں، بعض روایتیں اور دوسرے ایسے صحابہ سے ہیں جو آپ کی خدمت میں رات میں رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز وہ آخری طور پر پڑھتے تھے جو تہجد کے نماز کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی تھی، اور وہ جماعت سے نہیں تھی. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے کہ مطلب جو رمضان کے علاوہ جو وطر کی نماز ہے کیا اس کو بجماعت طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اس میں. تو اس میں فقہا نے یہ بات کہی ہے اگر کوئی رمضان میں کبھی جماعت چھوڑ کر تنہا پڑھنا چاہے تو اجازت ہے. ایسے ہی غیر رمضان میں کبھی کوئی جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لے تو بھی اجازت ہے، معمول کی اجازت نہیں ہے. نہ رمضان میں جماعت چھوڑنے کی وطر کی معمول میں، اور نہ ہی غیر رمضان میں جماعت بنانے کا معمول، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کبھی کی اجازت ہے.
آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے. دیکھیے کالرز بہت ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اختصار سے کام لیا جائے, اور محترم انیس صاحب سے بھی یہی گزارش بار بار کر رہا ہوں میں, کیونکہ جتنے لوگ زیادہ جڑ جائیں گے ان کے تشفی ہو جائے گی. مبشرہ خاتون ہے, مبشرہ پوچھنا چاہتی ہیں ممبئی سے کہ ان کے والد بیمار ہیں, والدہ بھی بیمار ہیں, اور تمام زندگی روزے رکھتے رہے ہیں, لیکن فی الوقت حالت یہ ہے کہ روزہ لگتا ہے کہ رکھنے کے بعد کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے. دونوں لوگ بضد ہیں, لیکن گھر کے دوسرے فرد کہتے ہیں کہ نہ رکھیے. تو کیا کچھ یہ جو تذبذب کا عالم ہے, پس و پیش کا عالم ہے کہ جو زندگی بھر روزہ رکھتا رہے وہ روزہ دار چاہتا ہے میں روزہ رکھوں, گھر کے افراد چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے, شریعت کیا کہنا چاہتی ہے؟ انیس صاحب بہت اہم سوال ہے. مبشرہ جی, اس میں گھر والوں کو چاہیے کہ وہ مریض پر ڈالیں. مریض کی ہمت ہے اور مریض کی طاقت ہے اور مریض تحمل والا ہے اور وہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو اسے رکھنے دیں, کیونکہ جسمانی جو معلومات ہیں, جو جسم کا قانون ہے, اس کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھوک سے انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا, بھوک سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. اب اگر دوا وہ چھوڑیں گے تو ابھی اس سے پہلے والے جواب میں دیا جا چکا ہے کہ وہ انجیکشن کے راستے سے وہ دوا لے لیں تاکہ دوا نہ پہنچنے سے مرض میں کوئی خرابی یا شدت نہ آنے پائے. اس لیے یہ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, آپ کی محبت سر آنکھوں پر, لیکن اگر وہ ہمت کر رہے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے دینا چاہیے. پھر اس مریض سے میری درخواست ہے, اسے چاہیے تھا کہ یہ شعبان کے مہینے میں نفل روزہ رکھ کر اپنی طبیعت کو اور اپنے جسم کے مرض کو جانچ لیتا اور اپنے ڈاکٹر سے صلاح کر لیتا, لیکن خیر کوئی بات نہیں, گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھنے دیں. اب اگر دوا نہ کھانے کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے گی تو وہ انجیکشن کے راستے سے دوا دے دی جاوے, اور رہا بھوک تو بھوک کی وجہ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتا. آندھر پردیش سے ایک سوال آ رہا ہے ہمارے پاس, حسیب صاحب ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلڈنگ ہے, پی ایف کا پیسہ بھی ہے, نوکری بھی کر رہے ہیں, تو کیا ان پر یہ زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے یا کس حد تک واجب ہے, اس کے لیے کیا ہے کہ ماتم مختصر جواب چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ یہ فرمائشیں بھی ہیں کہ نعت بھی سننا چاہتے ہیں, وہ تو اختصار کے ساتھ محترم انیس صاحب. تو ان کے پاس جو عمارت کرائے کی ہے بطور تجارت کے, تو اس کا جو کرایہ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو عمارت ہے اس عمارت کی جو موجودہ کاسٹ ہے, اس کی جو ویلو ہے, اس کو وہ سامنے رکھ کر زکوٰۃ نکالے ہیں. جو ان کا فنڈ میں پیسہ ہے تو اس پر فقہا کے نزدیک یہی بات ہے کہ ابھی یہ پیسہ ان کی ملکیت تامہ یعنی مکمل ملکیت میں نہیں آیا ہے, اس لیے انہیں ابھی یہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے, فنڈ والے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے, اور تجارت کے طور پہ جو عمارت ہے اس کی جو ویلو ہے, موجودہ ویلو ہے, اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ کا جواب آپ تک پہنچا, حالانکہ کچھ سوالات میرے پاس اور تھے, لیکن مسلسل ایک سلسلہ ہے جو مطلب درخواستیں آ رہی ہیں, گزارشیں آ رہی ہیں, فرمائشیں آ رہی ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نعت اور پیش کر دی جائے. تو معزز ناظرین کرام, چلتے چلتے اس پروگرام کے اختتام تک لے جاتے ہوئے آئیے محترم قاری عبدالحنان صاحب سے درخواست کر لیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سے کالر ہیں. نیاز احمد بخشی صاحب کشمیر سے ہیں, محمد فرقان صاحب ممبئی سے ہیں, محمد سلیمان مراد آباد سے ہیں, عائشہ خاتون لکھنؤ سے ہیں. سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نعت ان تک پہنچائی جائے. تو میں درخواست کرتا ہوں محترم عبدالحنان صاحب سے کہ نعت مبارک پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کو اختتام تک لے جائیں. محترم قاری عبدالحنان مطلب پیش کر رہا ہوں, سماعت ارشاد عالی. والضحیٰ رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے, والضحیٰ رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے, بحر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے, والضحیٰ رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے. بطور خاص یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت کیجیے. رحمت حق خود بڑھے گی بخشوانے کے لیے. کتنا اچھا مصرع ہے, واہ 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 واہ. رحمت حق خود بڑھے گی بخشوانے کے لیے, حشر کے دن بس محمد کا حوالہ چاہیے, حشر کے دن
بس محمد کا حوالہ چاہیے. بحر غم میں ڈوبتوں کو، بحر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے. وَالضُّحَىٰ رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے. اور بطور خاص طارق بھائی کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے تمام ناظرین کے حوالے. میں نے کب مانگے ہیں کھانے خلد کے جنت کے پھل، میں نے کب مانگے ہیں کھانے خلد کے جنت کے پھل. بس مجھے تو ان کے ہاتھوں کھانے والا چاہیے. بہت شکریہ قاری عبدالرحمن صاحب. معزز ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، پروگرام کو اسی وقت اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ ایک ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے معروف علماء کرام کے ساتھ، معروف نعت گو حضرات کے ساتھ. اپنے میزبان طارق قمر کو سرزمین لکھنؤ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے اور آپ ماضی میں بھی یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کی مقصدیت اور افادیت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا پروگرام جس کے ذریعے ہم تمام ان روزہ داروں سے جڑتے ہیں، ان لوگوں سے جڑتے ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں دینی معلومات حاصل کرنے کی تشنگی رہتی ہے. اس مخصوص پروگرام میں ہمارے ساتھ آج بھی بہت معروف عالم دین محترم مولانا انیس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور جیسا کہ اس پروگرام کی روایت رہی ہے کہ اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ایک نعت گو، ایک نعت خواں بھی ہمارے اس پروگرام میں مخصوص طور پر شرکت کرتے ہیں. اور آج دنیا نعت کے بہت معروف نعت گو، نعت خواں جناب قاری عبدالحنان صاحب بھی اس مخصوص پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل شاید یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ پروگرام ہمارے ان تمام اہل ایمان کے لیے ہے، ان تمام اہل اسلام کے لیے ہے، ان تمام عقیدت و محبت کرنے والے لوگوں کے لیے ہے جو واقعی انسانیت کو سب سے بڑا مذہب تصور کرتے ہیں. یہ کسی خاص مسلک، کسی خاص مشرب کا پروگرام نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو ایک ایسا مذہب مانتے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مفید اور کارگر ہے. باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ اس پروگرام کی خوبصورت روایت رہی ہے، اس روایت کا اعادہ کریں گے آج. آئیے علامہ اقبال کو یاد کرتے چلتے ہیں. تھے ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے والی قوم آج نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے، اپنی محبتوں کو نذرانہ پیش کر رہی ہے بارگاہ رب العزت میں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. درخواست کرتے ہیں جناب قاری عبدالحنان صاحب سے کہ باقاعدہ حمد پاک سے مبارک آغاز فرما دیں تاکہ اس پروگرام کو کامیابی کی ضمانت مل جائے اور ہمارے تمام دنیا کے ناظرین اور سامعین اس مخصوص پروگرام سے جڑ جائیں. محترم قاری عبدالحنان بطور خاص حمد کا ارشاد عالی. اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا.
عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو، اللہ 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 اللہ۔ دوسرا بند پیش کر رہا ہوں، سمجھ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں ہر، تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو، اللہ 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 اللہ۔ آخری بند حمد پاک کا پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ بدہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، بدہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، بدہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ارشاد قرآن لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ۔ بہت شکریہ محترم قاری عبدالحنان صاحب، جزاک اللہ۔ بلا شبہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کو کامیابی کی ضمانت ملی۔ آئیے پروگرام کی مقصدیت کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، معروف عالم دین محترم انیس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انیس صاحب، افطار ٹائم، پہلے بھی آپ اس پروگرام میں شریک ہوتے رہے ہیں، جی۔ آئیے اسی مناسبت سے گفتگو کی جائے آج کہ بوقت افطار کی جو مخصوص دعائیں ہیں، رمضان المبارک کے جو احکامات ہیں بالخصوص افطار کے وقت کے تعلق سے، وہ کیا ہیں؟ تو ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیے اختصار کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ کالر بھی جڑ سکیں، ان کے سوالات کے جواب بھی ان تک پہنچ جائیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس پروگرام کی مقصدیت اور افادیت کیا ہے، بالخصوص موضوع سے اتفاق کرتے ہوئے کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ جو روزے کا ہے اور اللہ کی طرف سے انسانی زندگی کو روحانی اعتبار سے عروج پر پہنچانا مقصود ہے، اس اعتبار سے جو افطار کا وقت ہے یہ بڑا مبارک اور بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو رہبری ملی ہے وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت اور افطار سے پہلے اس روزے دار کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور وہاں سے یعنی اللہ کے یہاں سے یہ ندا ہے، یہ آواز ہے کہ میں اس وقت تم کو مکتی دوں گا، تم کو بخش دوں گا، تم کو معاف کروں گا۔ اس لیے اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو لگاؤ ہو وہ اللہ کی ذات سے ہو، اس کی غفاریت سے ہو، اس کی رحمانیت سے ہو اور اس کی ذات سے ہو، نہ کہ دنیا میں پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں اس سے ہو۔ یہ اصل کیفیت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ
پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے دار کو یہ جو افطار کا وقت ہے بالکل لب دم جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ کہو یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ فضل جو اللہ کی طرف سے یہ جو عربی کا لفظ ہے، اس میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور ایک وہ جو اللہ نے اس بندے کی ضرورت کے واسطے روزی اتاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے وہ ذات جس کے یہاں مغفرت کا بھی خزانہ بڑا ہے، اور اے وہ ذات جس کے یہاں روزی کا خزانہ بھی لامحدود ہے، ہم تجھ سے وہ اس چیز کو مانگتے ہیں جو میری ضرورت ہے، یعنی مکتی کو مانگتے ہیں، مغفرت کو مانگتے ہیں، اور تیری طرف سے خلاصی کو مانگتے ہیں۔ یہ بندگی کی انتہا ہے کہ آدمی دن بھر اطاعت کرے، اس نے اللہ کے نام پر کھانا پینا اور ساری ضروریات کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے لیے یہ جائز تھا۔ تو دن بھر کی تپسیا کے بعد، ریاضت کے بعد، وہ اپنے مولا سے جو بندگی کا آخری پہلو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں مکتی دے دو، ہمیں مغفرت کر دو، ہماری معافی کا اعلان کر دو، کیونکہ ہماری سب سے بڑی بلندی یہ ہے اور ہماری معراج یہ ہے کہ اللہ بندے کو معاف کر دے۔ اس لیے افطار کے وقت یہ حالت، یہ کیفیت، یہ الفاظ ہمارے ہونے چاہیے۔ یہی روزے کا افطار کے وقت بڑے درجے کا حال ہے جسے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ پہلا عشرہ ہے جی، ظاہر ہے کہ تینوں عشروں کی الگ الگ اہمیت ہے، الگ الگ مدارج بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ افادیت ہے۔ پہلے عشرے کی کیا خاصیت ہے شرعی اعتبار سے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے بالخصوص پہلے عشرے میں، اور پہلا عشرہ خاص طور سے کس کیفیت کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے؟ جی، اس سلسلے میں یہ بات ضرور ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ جو انسانوں کو بنانے والا ہے اور اس پوری دنیا کو، کائنات کو بنانے والا ہے، ذرے ذرے کو، پہاڑوں کو بنانے والا ہے، اس اللہ نے انسانیت کے واسطے بے شک، ہاں، اس میں بڑی کمزوری آئی کہ لوگوں نے یہ جو ہمارا ایک عالمی ذہن ہونا چاہیے تھا اور کائناتی ذہن ہونا چاہیے تھا، اس کو محدود کر دیا ہم نے۔ تو ساری انسانیت کے لیے اس اللہ نے اپنی بڑی خاص چیز کو، جس کو لفظوں میں کہنا مشکل ہے، بے شک، جس کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے اور رجب کے مہینے سے اس کے بارے میں فکر کرتے تھے اور شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری کرتے تھے، اور شعبان کے آخری دن میں تو صحابہ کو جمع کر کے یوں آپ نے فرما دیا، اوہو وہ دیکھو آ گیا، وہ دیکھو، گویا کہ کوئی اشتیاق تھا آپ کو، کوئی آپ کو انتظار تھا، کوئی اشتیاق تھا اور کوئی انتظار تھا آپ کو، وہ دیکھو آ گیا۔ کون؟ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو یہ دراصل یہ ذہن میں جب بات ہوگی تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے، یہ عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ پہلے رحمتوں کو ہم پر اتار رہا ہے، پہلے کیا کر رہا ہے؟ رحمتوں کو اتار رہا ہے۔ یہ اس کے یہاں سے اس کی بڑائی کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے پہلے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو اتارنے کو تیار ہے، حالانکہ ہم سراپا خطا کار ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم شروع سے تم پر رحمتوں کو اتارنے کو تیار ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا جو روحانی یا اس عشرے کا جو روحانی پہلو ہے وہ یہ کہ روزے دار اس طرف متوجہ ہو۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے ہم، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام، مخصوص پروگرام ان تمام ہمارے روزہ داروں کے لیے ہے جنہیں کہیں نہ کہیں اسلامی معلومات میں دلچسپی ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات ہم تک آئیں اور ان کا جواب شریعت کی روشنی میں ان تک پہنچ جائے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر آپ نوٹ فرما سکتے ہیں، اسکرین پر بھی ہمارے نمبر چل رہے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو قلم اٹھائیے اور یہ 2 ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے راست ہم سے، ہمارے عالم دین سے اور ہمارے نعت خواں سے۔ نوٹ فرمائیں گے، ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 9989974324 9989974324۔ ہمارا دوسرا نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے 1800419215 ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 1800419215۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم آپ کو نعت بھی سنوائیں گے، آپ کے سوالات کے جواب کے ساتھ محترم انیس احمد ندوی صاحب حاضر بھی رہیں گے، اور
آپ کا استقبال کرتے ہیں. بہت سے کالر مختلف صوبوں سے مختلف ریاستوں سے ہم تک پہنچے ہیں. ان کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ان کے جوابات کے لیے محترم انیس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. لیکن کچھ کالرز ہمارے ایسے بھی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ نعت مبارک سننا چاہتے ہیں. تو آئیے پروگرام کے اس حصے کی شروعات بھی ہم نعت مبارک سے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد چند سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے محترم انیس صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے بھی ہم گزارش کریں گے، ان سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں گے. لیکن پہلے قاری عبدالحنان صاحب سے یہ درخواست کر لیں کہ وہ نعت مبارک کے چند شعر پیش کر دیں. آئیے ان اشعار سے انہیں دعوت سخن دیتے ہیں کہ جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے. جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے. دن رات کی کوئی قید نہیں یہ شمع تو جلتی رہتی ہے. دن رات کی کوئی قید نہیں یہ شمع تو جلتی رہتی ہے. محبوب خدا سوئے ہیں ابھی پڑھ لیں گے نماز عصر علی. سورج بھی چمکتا رہتا ہے اور شام بھی ڈھلتی رہتی ہے. سورج بھی چمکتا رہتا ہے اور شام بھی ڈھلتی رہتی ہے. آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو یہ راز حلیمہ کیا جانے. آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو یہ راز حلیمہ کیا جانے. وہ نکہت کل وہ رحمت کل آغوش میں پلتی رہتی ہے. درخواست کرتے ہیں جناب قاری عبدالحنان صاحب سے کہ نعت مبارک کے چند اشعار پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے. نعت کا مطلب حضرت ارشاد عالی. نعت اور منقبت کے اشعار دونوں ساتھ میں. کوئی نبی خیر الورا کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا خیر الورا کے بعد. کوئی نبی نہ آئے گا خیر الورا کے بعد. یہ سلسلہ ہے ختم شہ انبیاء کے بعد. یہ سلسلہ ہے ختم شہ انبیاء کے بعد. اور حسن مطلب پیش کر رہا ہوں. جیسے کوئی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد. جیسے کوئی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد. جیسے کوئی رسول نہیں مصطفیٰ کے بعد. ممکن نہیں علی بھی کوئی مرتضیٰ کے بعد. ممکن نہیں علی بھی کوئی مرتضیٰ کے بعد. اصحاب مصطفیٰ بھی ملے اہل بیت بھی. اصحاب مصطفیٰ میں ملے اہل بیت بھی. اصحاب مصطفیٰ بھی ملے اہل بیت بھی. کیا چاہیے بھی اور بھلا اس عطا کے بعد. کیا چاہیے بھی اور بھلا اس عطا کے بعد. بطور خاص یہ شعر حاصل کلام آپ تک پہنچتا ہے، سماعت کیجیے. ٹکڑا ہے جس میں سید عالم کی سیدہ. ٹکڑا ہے جس میں سید عالم کی سیدہ. پھر یہ شرف کسی کا نہیں فاطمہ کے بعد. پھر یہ شرف کسی کا نہیں فاطمہ کے بعد. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع پہنچا رہا ہوں، سماعت کیجیے. فہمی در رسول پہ آئے اجل مجھے. کیا بات ہے، کیا فہمی در رسول پہ آئے اجل مجھے. خواہش نہیں
ख्वाहिश नहीं है और कोई इस दुआ के बाद, ख्वाहिश नहीं है और कोई इस दुआ के बाद, ये सिलसिला है खत्म शहे अंबिया के बाद। बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल हन्नान साहब। फहमी दरे रसूल पे आए क़ज़ा मुझे, ख्वाहिश नहीं है और कोई इस दुआ के बाद। आपकी इस दुआ पर आमीन कहते हैं। अल्लाह करे कि आपकी तमाम हसरतें, तमाम ख्वाहिशें पूरी हों। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, मोहतरम अनीस साहब तशरीफ़ रखते हैं, आलिम दीन। आइए कुछ सवालात उनसे करते हैं। मुख्तलिफ रियासतों से कुछ कॉलर जुड़े हैं। रईस अहमद साहब हैं MP से, वो ज़कात के बारे में पूछना चाहते हैं कि ज़कात देने का मसरफ व मकसद क्या है और ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है, ज़कात कैसे अदा की जाए। सवाल के कई गोशे हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ आपसे जवाब चाहते हैं क्योंकि कुछ और भी कॉलर हमारे साथ हैं। मोहतरम अनीस साहब, जी जी जी, रईस साहब का जवाब। ज़कात दरअसल माल का वो नजराना है जो अल्लाह के यहाँ से एक अता और देन के तौर पर किसी बंदे को हासिल होती है, और ये जब आप पर वाजिब हो गई, यानी ये ज़कात आप पर वाजिब हो गई, तो आपको अल्लाह के उन बंदों तक पहुँचा देना है जिनके लिए अल्लाह ने निशानदही कर दी है। क्या बात है। और जिनके लिए अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही की है, ये वो लोग हैं कि जिनके पास इतना नहीं है कि खुद उनके ऊपर ज़कात वाजिब होती हो। इसलिए ऐसे लोग जिनको अल्लाह के ख़जाने से हासिल है और उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है, वो इन तमाम लोगों को तलाशें, ढूंढें अपने ख़ानदान में, अपने पड़ोस में, अपने महल्ले में, अपने समाज में, और उनको खामोशी के साथ पहुँचाएँ। ये ज़कात का सीधा सीधा रुख है। रईस साहब, आपका जवाब, मुदल्लल जवाब आप तक पहुंचा। हम यकीन करते हैं कि तशफ़ी हुई होगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नौमान क़य्यूम साहब। मोहम्मद नौमान क़य्यूम है ये कश्मीर से। इनका सवाल ये है कि अगर एक्सीडेंट की हालत में जिस्म से खून निकल जाता है या इंजेक्शन के जरिए जिस्म से खून निकाला जाता है किसी बीमारी के एवज, तो इसके बारे में रोज़े के ताल्लुक से क्या है अहकाम है शरीयत के? क्या रोज़ा क़ज़ा हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर एक्सीडेंट की शक्ल में खून जिस्म से बह जाता है या किस मकदार में बह जाता है तो रोज़ा मकरूह या टूट जाता है, क्या कुछ है शरीयत का? नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। क़य्यूम साहब, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, अनीस साहब ने फरमा दिया है। ज़ाहिर है शरीयत की रोशनी में जवाब आप तक आपका पहुंचा है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश से हैं, खदीजा साहिबा पूछना चाहती हैं कि अगर जुमे की नमाज के लिए खुतबा हो रहा है और उस खुतबे की आवाज़ घर तक आ रही है तो नमाज के लिए क्या अहकामात हैं? क्या वो नमाज घर में पढ़ सकते हैं? अगर खुतबे की आवाज़ घर आ रही है तो खुतबे के दौरान क्या कोई नमाज पढ़ी जा सकती है या खुतबे के बाद? क्या कुछ शरीयत के अहकामात हैं? खदीजा साहिबा जानना चाहती है मध्य प्रदेश। जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अव्वल तो औरत जुमे की मुकल्लफ नहीं है, जुमे की नमाज की वो पाबंद नहीं है, इसलिए वो अपने घर में जो नमाज ज़ोहर की पढ़ती है वो पढ़ती है, वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ती है। अब रहा ये जो पाबंदी है जो उसको मुकल्लफ किया गया, उससे हटकर एक बात है जी, वो ये है कि जो दीन की बातें हैं उस पर गौर करने से पता चलता है कि जो खुतबे का वक्त होता है वो मुबारक होता है, रूहानी होता है। सुभान अल्लाह। तो वो लोग जो नमाज पढ़ भी चुके हैं और वो लोग अभी नमाज कहीं और पढ़ने जाएंगे, जैसा कि हमारे आपके शहरों में इस तरह का मामूल है, हाँ, कि नमाजों के औकात मुख्तलिफ हुआ करते हैं, तो जिस मस्जिद से खुतबे की आवाज़ आ रही है ये रूहानी अमल है, अच्छी बात है, इधर मुतवज्जे रहा जाए। सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, मुतवज्जे रहा जाए। और ये खातून जो नमाज के बारे में पूछ रही हैं, अगर ये चंद मिनट मुतवज्जे होकर इस खुतबे का वक्त गुजार दें और उसके बाद नमाज शुरू करें तो ये अदब के एतबार से खूबसूरत अमल होगा। खूबसूरत अमल होगा। आपका जवाब आप तक पहुंचा है खदीजा साहिबा। जाहिर है कि खुतबे का जो एहतराम है वो सब पर वाजिब है, इसका एहतराम किया जाना चाहिए, खुशू खुजू के साथ किया जाना चाहिए। मोहतरम अनीस साहब ने बड़ा मुदल्लल जवाब आप तक पहुंचाया है। मिन्नतुल्लाह हैं ले लद्दाख से, पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आपने अभी फरमाया ज़कात के ताल्लुक से, इनका सवाल का एक गोशा दूसरा है। वो कहते हैं कि ज़कात दी जाए तो किस वक्त में दी जाए और ये कैसे तय करें कि फलां आदमी वाकई मुस्तहिक है? क्या इसके लिए किसी तहकीक की जरूरत पड़ेगी या किसी के कहने से सिर्फ उस पर यकीन कर लिया जाए? शरीयत के अहकाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अनीस भाई?
تو جناب سے میری التجا ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے. زکوٰۃ کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر آپ کے پاس ربیع الاول کے مہینے میں مال آیا جو زکوٰۃ واجب کرنے والا ہے اور اس پر پھر پورا سال گزر جائے تو آئندہ ربیع الاول میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. رمضان میں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہاں غالباً لوگ زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ ماہ مبارک میں جو اجر و ثواب کا اوسط ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس امید میں مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. دوسری بات جو آپ کے سوال میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اعتماد اور اعتبار اپنی جگہ، تحقیق شرط ہے. بلا تحقیق زکوٰۃ نہیں ادا کرنا ہے. منت اللہ صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا. دیکھیے، یقین کی جو منزلیں ہیں وہ مختلف ہیں اور ظاہر ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں قوت ایمان، روح ایمان سے ہے. تو اپنے طور پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ واقعی جہاں تک زکوٰۃ پہنچ رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. محترم انیس صاحب نے مدلل جواب اب تک پہنچایا. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ کالر اور جڑے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ آپ وہ ٹول فری نمبر ہمارے نوٹ کر لیں جس کے ذریعے آپ ہمارے معروف عالم دین محترم انیس صاحب تک پہنچ سکتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے اس مخصوص پروگرام تک پہنچ سکتے ہیں. تو دونوں ٹول فری نمبر ہمارے نوٹ فرما لیجئے. 9989974324. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 9989974324 ہمارا ایک اور نمبر ہے جس کے ذریعے آپ ہمارے اس مخصوص پروگرام افطار ٹائم تک پہنچ سکتے ہیں. نوٹ فرمائیے 180041925154 180041925154. افطار ٹائم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام کی مقصدیت کی طرف، روحانیت کی طرف اور اس معلومات کی طرف جس کے ذریعے لوگوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جوابات مل رہے ہیں. لیکن آئیے ایک بار پھر وہی کرتے ہیں کہ قاری عبدالحنان صاحب سے چند اشعار کی درخواست کر لیں تاکہ پروگرام کی دلچسپی مزید بنی رہے اور جو ہمارے نعت سننے والے لوگ ہیں وہ بھی محظوظ ہوتے رہیں. جو سوالات کے جواب لوگ چاہتے ہیں ان تک بھی ضرور پہنچیں گے ہم. قاری صاحب اور ہمارے محترم عالم دین انیس صاحب دونوں پورے خوشی و خضوع کے ساتھ آپ کی خدمات کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو محترم حنان صاحب کہ قرب ایسا کہ تیری آنکھ کا سرما ہو جاؤں، ہجر میں آنسو بنوں پھیل کے دریا ہو جاؤں. ماں نے بچپن میں رٹایا تھا محمد کا سبق، ماں نے بچپن میں رٹایا تھا محمد کا سبق، یہ سبق یاد رہے اور میں بوڑھا ہو جاؤں، یہ سبق یاد رہے اور میں بوڑھا ہو جاؤں. اور میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزرے ہیں، میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزرے ہیں. اے محمد میں تیرے شہر کا رستہ ہو جاؤں، اے محمد میں تیرے شہر کا رستہ ہو جاؤں. آئیے قاری عبدالحنان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ہدیہ نعت پیش کر دیں، چند اشعار پیش کر دیں. اس کے بعد پروگرام کے تسلسل کو برقرار رکھیں. مطلع حاضر خدمت سماعت. ارشاد علی. فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور بطور خاص یہ شعر، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، اس کے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، ان کے دربار میں
ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے۔ آخری شعر پیش کرو، سماعت کیجیے۔ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہو تو ساری تمنائیں، تمام آرزویں، تمام خواہشیں اسی وقت پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ قاری عبدالحنان صاحب۔ ناظرین کرام، آئیے کچھ سوالات مختلف ریاستوں سے میرے پاس پہنچے ہیں۔ محترم انیس صاحب موجود ہیں، زید شیخ صاحب ہیں ممبئی سے، پوچھتے ہیں کہ افطار جس وقت کیا جاتا ہے اور اس وقت مغرب کا بھی وقت ہوتا ہے، تو افطار اور مغرب کی نماز کے مابین جو فاصلہ ہے یہ کس حد تک اس کو میں توسیع کی جا سکتی ہے، یا کتنی اجلت سے اس میں کام لیا جا سکتا ہے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے افطار و مغرب کے درمیان، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں جو فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ رمضان اور روزے اور افطار ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اوقات ہیں نماز کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو فتاوی کی کتابوں میں فقہا کے یہاں جو بات لکھی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا 8 منٹ کا فاصلہ کرنے کی گنجائش دی جاتی ہے، کہ جو ہمارا غروب کا وقت ہے بس یہ غروب کا وقت ہے اور اب جماعت کرنے کے لیے ہم 7-8 منٹ کا فاصلہ کریں، یہ پسندیدہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو فتاوی کی کتابوں میں اور فقہا کے نزدیک اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے، ظاہر ہے۔ ایک چھوٹی سی بات انشاءاللہ اور یہ کہ سیرت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات کی روشنی میں افطار کے واسطے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بس روزہ کھول کر ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خوب کھا کر پھر نماز پڑھنے جائیں، تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی مبارک معمولات ہیں اس سے ہٹ کر ہے۔ جی شیخ صاحب، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ سیرت پاک کا بڑا معتبر حوالہ ہے، اور سیرت سے بڑی کون سی تمثیل ہمارے سامنے ہو سکتی ہے؟ تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ روزہ کھولیے، افطار کیجیے فوراً اور جماعت کے لیے تیار ہو جائیے، یہی سب سے طریقہ جو ہے بہتر ہے، طریقہ حسنہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ محمد سلار صاحب ہیں اورنگ آباد سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو تراویح کا ایک نظام ہے، موجودہ نظام میں تراویح کی نمازیں کئی طرح سے ادا کی جا رہی ہیں، کوئی 1 پارہ پڑھتا ہے، کوئی 2 پارہ، اور کہیں کہیں 5 اور 6 پارے تک پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے سنیے۔ تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ موجودہ نظام ہے، اس سے کس حد تک مطمئن یا متفق ہو سکتے ہیں؟ اور مطمئن متفق ہونا تو الگ بات ہے انیس صاحب، شریعت کے احکامات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، تمام بندوں کو چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اس راہ سے نہ ہٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی بھلائی اسی میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے رمضان میں جو قرآن مجید کے ساتھ شغل ملتا ہے، جو اس سے وابستگی ملتی ہے، اس سے جو جوڑ ملتا ہے، وہ تو کچھ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو رات کا عمل ہے۔ کیا بات؟ ہاں، اس میں مادی دنیا نے اور اجلت پسندی نے یہ بربادیوں کے فیصلے کیے ہیں کہ ہمارے یہاں تراویح ایک کیپسول بن گیا ہے۔ ہاں، پڑھنے والے بھی یہی چاہتے ہیں اور پڑھانے والے بھی یہی چاہتے ہیں، تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے
تمام مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے، متولیوں سیکریٹریوں کی بھلائی اسی میں ہے، اور مسلیوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس تراویح کو جوڑ دیں مسجد نبوی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبار صحابہ سے، اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں کے عمل کے تحت قرآن چاہے ایک پڑھا جائے پارا، چاہے اس کے 5 پارے پڑھے جائیں، وہ تو ٹھہر ٹھہر کر ہی ہے۔ اور ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تراویح بھی نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ تو نماز ہے اور تراویح کو نماز نہیں کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ صاحب تسبیح بھی نہیں ٹھیک سے پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ اکبر کی صدا بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں، یہ مادی دنیا کے اثرات اور اجلت پسندی کے اثرات نے ان سب کے اندر تباہی و بربادی مچائی ہے، اور یہ ہمارے لیے تباہی و بربادی کا ہی سبب ہے۔ سلار صاحب، آپ کا بہت مفصل اور مدلل جواب پہنچا ہے، اور یقینی طور پر اگر کہیں پر خرابیاں معاشرے میں در آئی ہیں تو وہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، علماء کرام کی بھی ہے، ہماری بھی ہے کہ اس کو اپنی سطح پر دور کرنے کی کوششیں کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عاشق حسین صاحب ہیں کشمیر سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں عاشق صاحب کہ بحالت روزہ کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ قوت کے لیے نہیں، بطور دوا، اور اگر لگوایا جا سکتا ہے تو کس وقت لگوانا چاہیے، کون سا وقت مناسب ہے، یا کس طرح کے احکامات شریعت نے ہمیں دیے ہیں اس تعلق سے؟ میں آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں، یعنی جنہوں نے سوال کیا ہے، اور آپ کے حوالے سے سب لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بیمار جن کو دوا کھانا دن میں ان کی بڑی ضرورت ہے اور نہیں کھائیں گے تو مرض پریشان کرے گا، تو ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے صلاح کر لیں، اور صلاح کر کے جو اورلی دوا کھاتے ہیں، جو منہ کے راستے سے دوا کھاتے ہیں، وہ نہ لے کر انجیکشن کے راستے سے، وین کے راستے سے دوا لے لیں، تاکہ مرض میں ان کو پریشان نہ کرے، روزہ اپنی جگہ موجود رہے، اور انجیکشن کے راستے سے جو دوا لی جائے گی وہ دوا ان کو دوا پہنچ جائے گی، اور انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عاشق صاحب، روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں بحالت روزہ، لیکن بس شرط یہی ہے کہ انجیکشن طاقت کا نہ ہو بلکہ بطور دوا ہی استعمال کیا جا رہا ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اجمل خان صاحب ہیں، بہت اچھا سا سوال اجمل خان صاحب نے کیا ہے، علی گڑھ سے ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بچے اعتکاف میں کیا بیٹھ سکتے ہیں، یا اعتکاف کے لیے کیا احکامات ہیں؟ ایک معتکف جو ہے وہ کس عمر کا ہونا چاہیے، یا کس عمر میں اعتکاف لوگ کر سکتے ہیں؟ کئی گوشے ہیں اس سوال کے، اختصراً جواب چاہتے ہیں آپ سے۔ جی، اعتکاف تو خاصان خدا کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے مردان خدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، یہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے۔ پھر یہ اعتکاف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں، اور اس کی جو احتیاطیں ہیں وہی لوگ باقی رکھ سکتے ہیں جن کو عبادت کا شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، اور نہیں تو یہ سوئیں گے اور کھائیں گے اور پڑے رہیں گے، اور اس کو اعتکاف نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور بچوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا وقت بھی بتا دیں، وہ اشرہ بھی بتا دیں جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ جی، یہ اعتکاف ہمارا رمضان کا جو اخیر اشرہ ہے، جس دن ہمارے یہاں 20واں روزہ ہوتا ہے، آپ غروب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تاکہ ہمارے 10 جو سنت اعتکاف ہے وہ ادا ہو سکے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اعتکاف ایک خاص عبادت ہے، اور وہ خاصان خدا کی عبادت ہے، اور وہ تو وہی لوگ انجام دے پائیں گے جو عبادت کا ذوق اور شوق رکھتے ہوں، جن کو رات اللہ کے نام پہ گزارنے میں مزہ آتا ہو۔ اجمل صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت کی وہ منزل ہے، وہ کیفیت ہے کہ جو بہت خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ آپ تک یہ کیفیت پہنچے، اس سے آپ بھی لطف اندوز ہو سکیں اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ محمد اشراق صاحب ہیں، صاحب بہت اچھے ادیب بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، ان کا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کچھ، کہ مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ حسنہ کیا ہے، اور کیا روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اور اگر کی جائے تو کیا 5 وقت جو وضو کرتا ہے انسان نماز کے لیے، کیا تمام وضو کے دوران مسواک سنت کے طریقے پہ استعمال کی جائے، یا روزہ دار کے لیے کچھ الگ سے اس کے احکامات ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے مسواک استعمال کرنے کے تعلق سے؟ دانت صاف کرنا، وہ بھی مسواک سے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا تعلق روزے سے بھی ہے، سبحان کہ اللہ۔ آپ روزے میں بھی دانت صاف رکھیں، دانت صاف رکھیں، اور اس کو مسواک سے صاف کرتے رہیں۔ مسواک دراصل وہ درخت کی ایک جڑ ہے پیلو کی، جو ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اور دوسرے ایسے پودے جن کی مطلب اس کو ٹہنی کو استعمال کرنا
درست ہے، جیسے کہ نیم کی ہے تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمیں دانت صاف کرنے چاہیے، روزے میں بھی صاف کرنا چاہیے. اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اس سے روزے میں کوئی کراہیت نہیں آتی ہے. البتہ جو چیز منع ہے وہ آپ نے نہیں پوچھی، وہ میں عرض کر دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ جو پیسٹ ہمارے یہاں دانت کو صاف کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے استعمال کرنے کو ہمارے یہاں منع کیا گیا، کیونکہ اس میں ایک خارجی قسم کا ذائقہ ہوتا ہے. وہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ زبان کے راستے سے معدے کے اندر پہنچے گا اور اس سے روزے میں کراہیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کو استعمال کرنا منع ہے. باقی مسواک کی پوری طور پہ اجازت ہے، اور یہ سنت ادا کریں، نماز پڑھتے وقت بھی ادا کریں اور وضو کرتے وقت بھی یہ سنت ادا کریں. اور یوں بھی اگر آپ مسواک کو صاف کرتے ہیں، دانت صاف رکھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پسندیدہ ایک عمل ہے. بہت شکریہ انیس صاحب. اشراق صاحب آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے. پیسٹ نہ کریں تو بہتر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مسواک بہت خوبصورت طریقہ ہے، سنت رسول ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی ہے اور یہ بہت خوبصورت عمل بھی ہے. اس عمل کو جاری رکھیے. ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ سوالات کے جواب کے لیے، نعت پاک پیش کرنے کے لیے. آئیے ٹول فری نمبر آپ کو بتاتا چلوں، نوٹ فرما لیجیے 9989997324 99899974 ہمارا دوسرا نمبر ہے 180041925154. چند ہی لمحوں میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سرزمین علم و ادب یعنی لکھنؤ سے ہمارا خاص پروگرام افطار ٹائم.